بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ووٹ کا اصل حقدار کون ہے اور ہمیں کسے ووٹ دینا چاہیے۔ ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے اس چینل پر اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم لوگ اسی معاشرے میں اگر تھوڑا سا سوچے، ہم نے یہ معاشرہ جو آج کل آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اس معاشرے کا ذمہ دار کون ہے؟ آیا ہم نے اپنا جو جمہوری حق ہے اور ہمارا ووٹ ہے وہ ہم نے صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں کیا؟ یقیناً ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ ہم نے پچھلے 5 سال جس کو ووٹ دیا تھا تو ہمیں اپنے ووٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ووٹ صحیح جگہ استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان پیدا فرمائے ہیں، اور ہمارا ملک پاکستان ایک مسلم ملک ہے، مسلمانوں کا ملک کہلایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ سوچ اور یہ خیال لازمی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ووٹ کہاں استعمال کرنا ہے۔ بعض اوقات اکثر ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کسی کو بھی نہیں دینا کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں اچھے لوگ، ہم کس کو ووٹ دیں؟ تو یہ خیال بھی غلط ہے، سوال بھی غلط ہے۔ ایسا بالکل ناممکن ہے کہ کوئی بھی اچھا بندہ نہ ہو، سارے برے نہیں ہوتے، تو ایسا ہاتھ کے 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہے، ایسے سارے انسان برابر بھی نہیں ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے انتخاب اچھا کیسا کرنا ہے؟ آپ ساتھیوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہم نے انتخاب اچھا کیسا کرنا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ہم نے انتخاب جو اچھا کرنا ہے وہ اس بندے کی بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے ہم نے کہ اس بندے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آخر کوئی چھوٹا سا بچہ تو الیکشن لڑنے نہیں آتا، وہ رفتہ رفتہ بڑی مشقتوں اور تکلیفوں سے گزر کے آخر ووٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے کہ ہمارے گلی محلے میں، ہمارے قصبے میں اس بندے کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اور آیا یہ جو الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اس سے پہلے انہوں نے اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ لیکن اگر اس میں تھوڑا سا ہم اس بات کو سوچیں کہ اگر ایک بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی ہے تو اس کی اچھے ہونے کی گواہی دو۔ یہ تو ہمیں ظاہری نظر آتا ہے کہ یہ ایک شخص ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، دیندار بھی ہے، ایک دیندار گھرانے سے بھی ہے، تو پھر ہمیں اس بات کی شکوک و شبہات نہیں ہوگا کہ آیا یہ جو شخص الیکشن کے لیے کھڑا ہوگا یہ ہمیں نقصان دے گا یا ملک کو نقصان دے گا۔ یہ شکوک و شبہات ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس بندے کے اندر اتنا ایمان تو ضروری ہوگا کہ وہ کم از کم اگر زیادہ نہیں سوچے گا تو تھوڑا تو کم سے کم ہمارے لیے سوچے گا، ہماری اچھائی کے لیے، ہمارے ملک کی بہتری کے لیے وہ کم از کم سوچے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ ایک عجیب سی رواج میں مبتلا ہیں۔ وہ عجیب سی رواج کیا ہے؟
ہم لوگوں نے ایک شخصیت پرستی کو اپنا لیا، قوم پرستی کو اپنا لیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلانا شخص ہمارے قوم کا ہے، ہمارے زبان کا ہے، تو ہم نے تو اسی کو ہی ووٹ دینا ہے۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لیے یہ کیا فائدہ کر رہا ہے اور انہوں نے کیا فائدے کیا ہے۔ لیکن ادھر ہم غلطی یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن یہ ہمارے قوم کا ہے تو ہم نے اسی کو ہی ووٹ دینا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہماری یہی ہے۔ حالانکہ ہر شخص با اختیار ہے وہ کسی کو بھی ووٹ دے۔ اگر اس کا گھر میں بھائی کھڑا ہے اور بھائی جو ہے نا وہ ملک کے لیے، عوام کے لیے کوئی کارکردگی نہیں دکھاتا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے بدلے کسی اور کا انتخاب کریں، اس کو ووٹ نہ دیں، یہ ہمیں حق حاصل ہے۔ لیکن نہیں، ہم نے یہ سوچ پیچھے رکھا ہوا ہے اور پھر ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا، یا ہمارے ملک کے حالات خراب ہو گئے، ہمارے ملک کی معیشت خراب ہو گئی، ہمارے ملک میں نہ کوئی گلیاں بن رہی ہے، نہ کوئی روڈ بن رہے ہیں، نہ کوئی بجلی آ رہی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ وہ ہم نے برداشت کرنا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے ووٹ قوم پرستی کے لیے اور سمجھ لو کہ شخصیت پرستی کے لیے دینا ہے۔ ایک سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوسری سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم ایک شخص کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ یہ شخص، اس کا جو پہننا ہے، انہوں نے شلوار قمیص پہن لیا تو ہم نے ابھی اسی کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا شلوار قمیص میں جو ہے نا پوری دنیا میں گھومتا ہے اور بڑا بہادری سے گھومتا ہے، اس کا چلنے کا انداز، چلنے کا سٹائل عجیب ہے، تو ہم نے اسی کو منتخب کر لیا کہ ابھی یہ ملک کا بیڑا غرق کرے یا کچھ بھی کرے، لیکن ہم اس کو ووٹ دیں۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا خود کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہوں گے، نہیں، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا ہے، بس ہم نے اس کو ووٹ دینا۔ دوسری سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہے۔ تو اگر ہم ان غلطیوں کو دور کریں اور ہم یہ ایک عہد کریں، ایک ارادہ کریں کہ ہم نے ایسی ایک شخصیت کی انتخاب، ایک ایسی شخصیت کی کرنی ہے کہ وہ شخص دیانتدار بھی ہو، ایماندار بھی ہو، اور ساتھ ساتھ پرہیزگار ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، تو آپ یقین کریں کہ وہ شخص ہمیں کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ شخص اگر جتنا بھی کہے گا، کم سے کم اگر آدھا کہے گا تو آدھا کم سے کم ہم پر لگائے گا، ہمارے اس قوم پر، اس ملک پر لگائے گا۔ ایسے دودھ کے دلہے تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کم سے کم اس سے کچھ امید تو ہوگی۔ اب اگر ایک شخص نہ اس کے اندر ایمان ہے، نہ وہ نمازی ہے، نہ وہ دیانتدار ہے، اور نہ وہ پرہیزگار ہے، اور نہ وہ اس معاشرے میں اس میں کوئی ظاہری کوئی شکل اس کی اسلامی بنی ہے، تو وہ کیا جو ہے نا ہمارے ملک، اس اسلامی ملک کے لیے کیا کرے گا، ہمارے اسلام کے لیے وہ کیا کرے گا، وہ ہم لوگوں کے اوپر کیا ترس کرے گا۔ جب اس کی اپنی ظاہری خلیہ ایسا ہوگا، وہ اپنے ظاہری خلیہ کو اسلام کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارے گا، تو وہ ہمارے اور آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ تھوڑے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو میری بہت لمبی ہو جائے گی، باتیں بہت زیادہ ہے، اگر میں شروع کروں تو ختم نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ایک مختصر سی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہے، قوم پرستی کو چھوڑ کر، شخصیت پرستی کو چھوڑ کر، اور اپنی من پسند شخصیت کو چھوڑ کر ہم نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہے کہ وہ شخص ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے اسلامی نظام کے لیے وہ شخص کام کرے،
ایسے شخص کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ میں ایک آخری بات اپنا آپ لوگوں کے ساتھ ایک رائے اپنا شیئر کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اس بات پر ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا یہ سوچیں کہ ہمارے علماء کرام اگر اس فیلڈ میں آتے ہیں اور وہ ووٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں دیر ہی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں انہی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس معاشرے میں زیادہ سے زیادہ علماء کو آگے لائیں گے تو ہمارا یہ اسلامی نظام بھی صحیح ہوگا اور ہمارے یہ جو ملک کے حالات ہیں، جو معاملات ہیں، جو سارے بگڑے ہوئے ہیں، یہ سارے تب ٹھیک ہوگا جب علماء کرام اس فیلڈ میں ہم ان کو آگے لائیں گے۔ ہم اس چیز کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی بل ہمارے اسلام کے خلاف اسمبلی میں پاس ہوتا ہے تو ہم سب کو دکھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ابھی اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا، لیکن وہ چند علماء آپ کو نظر آئیں گے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس بل کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرا ایک قسم کا معتبانہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ دیندار لوگوں کا انتخاب کرے، علماء کا انتخاب کرے۔ انشاءاللہ العزیز یہ میری بات ریکارڈ پر ہوگی، جب بھی آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے تو آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔